ہم نے اس چینل پر ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے خلفائے راشدین۔ ہمارا موضوع ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اس موضوع کا دوسرا لیکچر ہے۔ چلیں ہم اسے آگے شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا سونا ہوتا ہے، زمین میں ہو تو سونا، اور کانوں میں لگایا جائے تو سونا، اور گلے میں ہو تو سونا، یعنی جس قبیلے کا، جس خاندان کا جو قبیلہ شریف ہے وہ اسلام سے پہلے ہو تب بھی شریف ہے، اور اسلام میں آئے تو تب بھی شریف ہے، تو سونا سونا ہوتا ہے۔ یہ بات کہ اسلام لانے سے پہلے وہ شریف تھا اور اسلام میں آ کر نعوذ باللہ شریر ہو گئے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 41 قبیلے شرافت والے تھے، بہادری والے تھے، جنگجو تھے، مہمان نواز تھے، بڑے عظیم لوگ تھے، اور جب اسلام میں آئے تو وہی بہادری اسلام میں آئی، اسلام میں داخل ہو گئی، اور اس بہادری کا ذکر اسلام میں کیا گیا۔ مثلا بنو عدی کا جو قبیلہ تھا بڑا بہادر، بڑے دل والے تھے، بڑے عزت شرافت والے تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی بہادر تھے، اور جب اسلام لے آئے تو وہی جرأت اسلام میں بدل گئی۔ جس جرأت سے وہ کفر کا اعلان کرتے تھے، جب اسلام لائے اسی جرأت سے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب بنو عدی کے قبیلے کے تھے، اور عمر ابن ہشام بنو ہاشم قبیلے سے تھا، تو اللہ کے پیغمبر کو پتہ تھا کہ خاندانی اوصاف ان میں موجود ہے۔ جب اسلام لائے تو یہی خاندان اسلام کو پھیلانے میں کام آئے، اس لیے خاندانوں کی خصوصیات کا ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ قریشیوں کا جو قبیلہ جس کی شاخ بنو تیم تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے چشم و چراغ تھے، اور والد مکرم شام کے ملک سے کپڑا لاتے اور یہاں لا کر فروخت کرتے، تو کپڑے کے تاجر تھے۔ صدیق اکبر کے والد کا کیا نام ہے؟ عثمان، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ سلمہ بنت صخر۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر۔ اور والد کی کنیت ابو قحافہ، اور والدہ کی کنیت ام الخیر۔ یہ اسلام کی تاریخ کے بڑے اہم اسباق اوراق ہیں، ان کو یاد رکھیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ترجمہ ہے، یعنی ابتدائی حالات، تو یہ ترجمہ الصدیق ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی حالات ہیں، جن کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو آپ دیکھیں کہ آپ کا نام تو ہے عبداللہ، تو پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے تشریح کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی بغض تشریح ہے، اور وہ بغیر تحقیق کے لکھی گئی، کہ بکر کا معنی ہے صبح، اور ابو بکر کا معنی ہے صبح والا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں پہل کرتے تھے، اور صبح پہلے وقت میں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ انہوں نے اسلام میں پہل کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جامعہ نہیں ہے۔ اصل میں بات ہی اور ہے کہ صدیق اکبر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے جب کلمہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں پڑھا تھا، تو صدیق اکبر کا ایک عورت سے نکاح ہوا، جس عورت کا نام تھا ام بکر۔ مولانا سعید احمد دہلوی نے جو لسان الہند ہے، انہوں نے صدیق اکبر نامی کتاب لکھی،
اس میں یہ تحقیق درج ہے، کتاب کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ صدیق اکبر نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو صدیق کے اپنے خاندان سے نہیں تھی، اور اس وقت اسلام بھی نہیں آیا تھا اور شرعاً منع بھی نہیں تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حلقہ اسلام میں نہیں تھے۔ تو ایک عورت سے شادی کر لی، یہ اس کا نام ہے ام بکر۔ وہ بیوہ عورت ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا جس بچے کا نام بکر تھا۔ تو بچے کا نام بکر ہونے کی وجہ سے اس عورت کی کنیت بن گئی ام بکر، یعنی بکر کی ماں۔ تو گویا کہ اس لڑکی کے ساتھ صدیق اکبر کی شادی ہوئی۔ جب صدیق اکبر نے اس عورت سے نکاح کیا تو وہ بچہ ہے صدیق اکبر کا سوتیلا بیٹا، اس کی وجہ سے ان کا نام ابو بکر بن گیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ پہلے لیکچر میں نے سوال اٹھایا تھا اور اس کا جواب میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں۔ بکر کے باپ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں، اس ستیلے بچے کی وجہ سے جو اسلام لانے سے پہلے ام بکر کی گود میں پچھلے خاوند سے آیا تھا۔ آپ سمجھے کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی درخشندہ ہستی ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں اس کا ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ امید ہے اس بات کے بعد آپ اپنی لا علمی کو دور کریں گے۔ اسلام لانے سے پہلے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلاق دے دی تھی، یہ بھی واقعہ ہے، اور یہ نام ابو بکر مشہور ہوا اور یہی چلا۔ خلافت اول کے دلائل۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جب دوست بنے تو عمر کتنی تھی؟ 18 سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال۔ تو آپ 18 سال کی عمر سے لے کر صدیق اکبر کی وفات تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہے، پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہے، اور کوئی شخص عرب میں ایسا نہیں جس نے اس تسلسل کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ خلافت رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ خلافت ملتی ہے صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کی صحبت کسی نے کتنی اٹھائی، اس سے خلافت ملتی ہے۔ اگر خلافت ملتی رشتہ داری کی بنیاد پر تو پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق نہیں تھا، بلکہ حضرت عباس کا حق تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، تو چچا کا خلیفہ ہونا چچے کے لڑکے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو چچا کے لڑکے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود چچا تھے، اس لیے زیادہ حق کس کا ہوا؟ چچا کا۔ اور اگر خلافت ملتی داماد ہونے کی وجہ سے تو حق عثمان غنی کا تھا۔ ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، یک کے بعد دیگر، تو حق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور اگر آپ عمومی رشتہ داری کی بنیاد پر بات کریں گے، عمومی رشتہ کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی دی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹی لی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو بیٹی لیتا ہے وہ داماد ہوتا ہے، اور جو بیٹی دیتا ہے وہ سسر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنا بھی بڑھاؤ گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی وجہ سے بیٹے کی جگہ پر ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنا بھی گھٹاؤ گے سسر ہے،
اور سسر باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، اور اس رشتہ کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے باپ کی جگہ پر ہے، اور علی مرتضیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جگہ پر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مرتبہ کس کا زیادہ ہوگا، اور اس پر غور فرمائیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 18 سال کی عمر سے لے کر 21 سال کی عمر تک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، اور یہ بنتے ہیں 23 سال۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 2 سال، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 29 سال۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا 27 سال۔ اور یہ بھی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر کی عمر تھی 21 سال، اور حضرت علی کی عمر ہے 29 سال۔ اب دیکھیں کہ وہ آدمی بیٹھے ہوئے ہوں جن میں سے ایک کی عمر 41 سال اور ایک کی عمر 29 سال، تو یہ باپ اور بیٹے کی عمر ہے، 29 سال کا بیٹا ہوگا اور 41 سال والا باپ کی جگہ پر ہوگا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائیں تو دونوں باپ اور بیٹا لگیں گے، تو آپ بتائیں کہ باپ کو خلافت دے دیں یا بیٹے کو خلافت دے دیں؟ باپ کو اور بیٹے کی عمر کے 2 آدمی بیٹھے ہوں تو مرتبہ کس کا زیادہ ہوگا؟ باپ کا، تو خلافت ابو بکر کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اعلان نبوت فرمایا تو کچھ عرصہ کے بعد آیت نازل ہوئی۔ جس وقت آپ پر وحی آئی اس وقت تک یہ اعلان نہیں آیا تھا، لوگوں کے پاس جا کر پیغام پہنچائیں۔ 3 سال فطرت وحی کا زمانہ رہا۔ 3 سال کے بعد یہ آیت اتری، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ اور بلا کر ان کو اللہ تعالیٰ کا دین پہنچاؤ، یہ اعلان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر رشتہ دار بلائے، اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رشتہ دار قریشیوں کو بلا کر کہا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو بیک زبان سب نے کہا، اے پیغمبر تیری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن تیری صداقت والی چادر پر کوئی داغ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے مخالفین کہہ رہے ہیں۔ جب کفار ان کی چوٹی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو بلایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ویسے ہی 6 سال تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 9 سال تھی، تو 6 یا 9 سال کے لڑکے کی وہ بات نہیں ہوتی جو بڑے آدمی کی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر جب لوگوں کو بلایا تو انہوں نے پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مارے۔ سارے رشتہ داروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر شان ہو کر گھر چلے گئے۔ یہ واقعہ صبح 10-11 بجے کا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ ظہر کی نماز کے بعد خانہ کعبہ میں کپڑے کے کچھ تاجر جمع ہیں، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ یہ پہاڑ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ یہ سارے لوگ خانہ کعبہ میں موجود ہیں۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں موجود ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ شام سے تجارت کے قافلے آ کر گزرتے ہیں، ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے، یہ باعث ہو رہی تھی۔ تو اس باعث کے دوران ایک آدمی نے کہہ دیا، بلکہ حکیم بن عظام نے کہہ دیا۔ حکیم بن عظام بڑے تاجر تھے۔ حکیم بن عظام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھانجے تھے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بھتیجے تھے، اور بھتیجے کا قول زیادہ اہم ہے۔
حکیم بن عزام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کپڑے کی بات بعد میں کر لیں گے، ایک آپ کو نئی بات بتاؤں۔ ابو جہل نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو میری پھپھی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر محمد ہے نا، تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ صبح ان پر اس نے یہی کہا تھا میں نبی ہوں، ہم نے تو نہیں مانا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 سال تھی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 41 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 32 سال تھی یا 36 سال تھی۔ جب آیت کا نزول ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن عزام سے پوچھا کہ یہ وہی آپ کے پھپھا ہیں جن کا نام محمد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی بن گیا ہوں، میں رسول ہو گیا ہوں اللہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حکیم بن عزام سے سنی، حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بھتیجے سے سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد اس محفل میں نہیں تھے، اس مجلس میں نہیں تھے، اور وہاں سے نکلے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ سنا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ آگے کرو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ۔ ایمان ایسے لا، ابھی تک پورے عرب میں کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میرا پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی چہرے کے ساتھ پتھر کھا کر اپنے چہرے سے خون کے قطرے بہا کر بیٹھا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور فرمایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی بن گیا ہوں۔ تو صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا کس طرح نبی بنے، کس کے نبی بنے، فرشتہ کب آیا، کون سی بات ہوئی؟ نہیں، فرمایا آپ نبی بن گئے ہیں؟ جی میں بن گیا ہوں، ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں کلمہ پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھنے والا صدیق اکبر تھا، پہلا شخص صدیق اکبر تھا۔ جب میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خون آلودہ چہرے کو صاف کرتا ہے، خون آلودہ کپڑوں کو صاف کرتا ہے، اور ابو بکر پہلا انسان ہے جو کافر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ایمان لے آیا، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے بلکہ کافر نے کی ہے، اور ابو بکر نے کافر کی وہ بات بھی مان لی جو نبوت کی صداقت اور عظمت پر دلالت کر رہی تھی۔